السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 کے طلبہ و طالبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حصہ دوم احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھاؤں گا۔ تو آپ کے جو اسباق ہیں، احادیث، جتنی احادیث ہیں ان کا میں ترجمہ بھی پڑھاؤں گا اس ریکارڈڈ ویڈیو میں، اور ساتھ میں ان کی تشریحات بھی بتاؤں گا۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو ہم حدیث نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا کہ حدیث کی روشنی میں افضل عمل اور افضل دعا کس کو کہا گیا ہے؟ افضل دعا تحریر کریں۔ جواب: حدیث میں افضل عمل لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حدیث میں افضل دعا یعنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ چنانچہ توحید کے اقرار سے شرک کا انکار لازم آتا ہے، اور گناہوں سے معافی مانگنا انسان کو ندامت میں ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو بہترین عمل اور بہترین دعا شمار کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ترجمہ: علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا کہ حدیث کی روشنی میں علم کے حصول کی اہمیت بیان کریں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے کہ اس علم کے بغیر انسان نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر جو فرائض اور ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے۔ اسی وجہ سے علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے سلیبس میں سے حدیث نمبر 4 ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے، من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف بلایا اور لوگوں کو زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بڑی سعادت ہے، جس کی وجہ سے انسان عافیت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سلیبس میں حدیث نمبر 6 ہے، اس کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حدیث نمبر 6 کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں کامل ایمان کس شخص کا ہے؟ حدیث کی روشنی میں کامل ایمان ہونے کے لیے 4 اصول بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اگر انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرے۔ نمبر 2، اسی طرح اگر کسی سے دل میں بغض رکھے تو وہ بغض رکھنا بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ نمبر 3، اسی طرح اگر کسی
اگر انسان کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہے اور اس کو کچھ عطا کرنا چاہے تو اس میں بھی اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھے، اور اسی طرح اگر اپنا مال کسی کو دینے سے ہاتھ روک لے تو ایسا کرنا بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایمان کی 4 جو ہے نا وہ اصول بیان کیے گئے، نمبر وائز میں نے آپ کو وہ اصول بیان کیے۔ صحیح ہے بیٹا، یہ حدیث نمبر 6 ہو گئی۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 8 آپ کے سلیبس کے مطابق۔ حدیث نمبر 8 ہے الراشی والمرتشی فی النار۔ ترجمہ ہے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں رشوت کے بارے میں تحریر کریں۔ فرمایا حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ وہ اس لیے کہ رشوت سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور عدل و انصاف ختم ہوتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں رشوت جیسی برائی عام ہو جائے تو وہاں امن اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظالم رشوت دے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور مظلوم اسی طرح ظلم سہتا رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ حدیث نمبر 8 تھی، میں نے آپ کو پڑھائی۔ تو اس سے پیچھے حدیث نمبر 7 ہے، وہ بھی آپ کے سلیبس میں ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو حدیث نمبر 7 آئے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح برتاؤ کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو حدیث میں 2 اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یعنی چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا اور بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحم کی صفت غالب ہے، اسی وجہ سے اس حدیث میں بھی دوسروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ صحیح ہے پیارے بچوں، اب حدیث نمبر 7 بھی آپ کے سلیبس کے مطابق اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تشریح بھی ہو گئی۔ حدیث نمبر 8 کی بھی ترجمہ اور تشریح میں نے پہلے کر دی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 10 کی طرف آ جائیں۔ حدیث نمبر 10 ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ تو حدیث کی روشنی کے اندر حسن اخلاق کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق کو حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ اچھے اخلاق ایک اعلیٰ صفت ہے، جبکہ برے اخلاق ایک ناپسندیدہ صفت ہے۔ اچھے اخلاق سے انسان دوسرے کا دل جیت لیتا ہے، جبکہ بد زبانی سے برے اخلاق سے اپنے بھی پرے ہو جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدلا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے دوران اچھے اخلاق سے بڑے دشمن کو موم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ اسلام میں اچھے اخلاق کی بہت اہمیت ہے اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اور کامل مومن وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث نمبر 10 کے اندر اخلاق کے متعلق بتایا گیا، جس کو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 11 ہے آپ کے سلیبس کے مطابق۔ حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اہم ترین عبادت ہے جو امیر و غریب، مرد و عورت، بیمار و تندرست سب پر فرض ہے۔
نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن میں 700 سے زیادہ مرتبہ اس کی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت کہا گیا ہے جس کا ستون نماز ہے۔ بغیر ستونوں کے عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح بغیر نماز کے دین کی عمارت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور نماز کے ذریعے انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 11، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں نے وضاحت کے ساتھ سمجھا دی۔ اس کے بعد آگے آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 19 اور حدیث نمبر 20 ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 19 ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ترجمہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حدیث کی روشنی میں رعیت کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کا نگہبان ہے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طریقے سے پوری کرے۔ اسی طرح ہر بڑا اپنے چھوٹے کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کے لیے لازم ہے وہ ان کی نگرانی کرے اور دیکھے وہ غلط کام تو نہیں کر رہے۔ مثلا حکمران اپنی رعایا کے حقوق کا ذمہ دار ہے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح کسی ادارے کا سربراہ اپنے ماتحتوں کے کام کو دیکھنے کا ذمہ دار ہے کہ کہیں وہ اپنے فرائض سے غفلت تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور آخرت میں ان تمام لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کس حد تک پوری کی ہے۔ اور حدیث نمبر 20 ہے آپ کے سلیبس کے مطابق، خیر الناس من ینفع الناس۔ ترجمہ، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں خیر الناس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ خیر الناس کس کو کہتے ہیں۔ اسلام میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا ہے۔ ایک کنبہ کے افراد میں خیر خواہی اور باہمی خدمت کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث میں اچھے انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک اچھا آدمی لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے پیارا انسان لگتا ہے۔ یعنی ایک اچھا آدمی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے کام بھی کرتا ہے، تو وہ کیا ہے، اللہ کو ساری مخلوق سے جو ہے نا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ حصہ احادیث میں جتنی احادیث تھیں ان کا ترجمہ اور ان کی تشریحات میں نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا دیں۔ حدیث نمبر 1 تھی آپ کے سلیبس میں، پھر 2 تھیں، پھر اس کے بعد حدیث نمبر 4 تھیں، پھر اس کے بعد 6 تھیں، پھر اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، 8 ہے، پھر 10 ہے، پھر اس کے بعد حدیث نمبر 11 ہے، پھر اس کے بعد حدیث نمبر 19 ہے اور حدیث نمبر 20 ہے۔ یہاں تک کہ جتنی احادیث تھیں ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، حدیث بھی بتا دی، اور ساتھ میں ان احادیث میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اور کس چیز کا حکم دے رہے ہیں ان کی تشریحات بھی میں نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دی اور آپ کو ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ احادیث کا مکمل سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا، تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے۔ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھنا اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔